بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری معزز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ساتھیوں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو عشر مبشرہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام کون سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ ان میں سے میں نے پہلے خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور اسلام کی خدمات کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا اور آپ کے والد خطاب بنی عدی کے سردار تھے۔ آپ کے مزاج میں سختی اور غصہ تھا۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبوت کے اعلان کے وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ آپ کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ اپنے والدین کے دین پر سختی سے قائم تھے اور جو بھی مسلمان ہو جاتا ان کو آپ خوب مارتے پیٹتے۔ اور آپ، جیسا کہ مکہ میں مشہور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھتے تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ غصے میں تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نعمان بن عبداللہ نے روک کر پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی الٹے پاؤں پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر ایک صحابی خباب بن الارت ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ وہ ڈر کر چھپ گئے۔ دروازہ کھولا تو اندر جا کر بہن اور بہنوئی کو بہت مارا اور ایک لکڑی بہن کے سر پر ماری تو خون بہنے لگا۔ بہن نے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اب اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب بہن کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور خون بہتا ہوا دیکھا تو نرم پڑ گئے اور کہا، دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات دکھائیں۔ پڑھ کر کہنے لگے، واہ، کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن الارت باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ، عمر بن حشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اے عمر، اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت عمر خباب بن الارت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور سب سے پہلے آپ صحابہ کے ساتھ گئے اور مسجد حرام میں علانیہ نماز پڑھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ مدینہ ہجرت کرتے وقت لوگ کفار اور مشرکین سے چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ آپ جب ہجرت کرنے لگے تو آپ لوگوں کے سامنے گئے اور کہا کہ میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ بڑھا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے اور جنگ میں شریک ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان الفاظ میں اذان دو۔ اذان کی آواز سن کر دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا اور آپ کہنے لگے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر آپ کو یقین آیا۔ خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور سب نے انہیں خلیفہ منظور کر لیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر گزرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا نام تجویز کیا گیا خلیفہ کے لیے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کا دور یادگار ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نے محکمہ پولیس، باقاعدہ عدالتیں اور قاضی مقرر کیے۔ حالت نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ تو ساتھیوں، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب چینل کو نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔